نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما۔ میرا نام محمد گوہر نواز ہے اور میں 11ویں جماعت کا طالب علم ہوں، لیکن مروت سے میرا تعلق ہے اور آوازوں پر آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آواز ہے جزم کا۔ جزم جس کو ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں، ہم دوسرا نام اس کو دیتے ہیں سکون کا، یعنی یا ہم کہتے ہیں جزم یا سکون۔ اس کا آواز ہوتا ہے 1/4، یعنی 4 حصوں میں سے ایک حصے کا آواز اس جزم کا ہوتا ہے۔ اب دوسرا آواز ہے ہمارے ساتھ زیر کا۔ زیر کا آدھا آواز ہوتا ہے، یعنی 4 حصے نا، 4 حصوں میں سے 2 حصے زبر کا آواز ہوگا، یعنی 1/2 کا آواز یہ زبر کا ہوگا۔ اسی طرح زیر کا بھی آواز یہ 1/2 کا، اور پیش کا بھی آواز 1/2 کا ہے۔ میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں اس زبر کا کہ زبر کا آدھا آواز ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس جزم کا بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ان دونوں آوازوں کا پہچان میں آپ کو اس مثال میں کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک لفظ ہے من۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ زبر زیر پیش کا 1/2 کا آواز ہوتا ہے، یعنی آدھے حصے کا آواز زبر کا ہوتا ہے، یا زیر کا یا پیش کا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں من۔ اب من میں یہ جو زیر ہے نا، اس کا 1/2 یعنی آدھا آواز اس کا ہے، اور یہ جو جزم ہے اس کا آواز ہے 1/4۔ اب اس کے بعد یہ آواز جو تھا نا، یہ آدھی آواز اس کو کہا جاتا ہے، یعنی 2 حصوں میں سے ایک یہ آدھا ہوتا ہے، یہ آدھا آواز ہے۔ آدھا آواز زبر زیر پیش کا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے پورا آواز۔ پورا آواز حروف مدہ کا ہوگا۔ حروف مدہ ہمارے ساتھ ہیں 3۔ حروف مدہ کا آواز پورا ہوگا۔ ہمارے ساتھ پہلا حروف مدہ ہے الف مدہ۔ الف مدہ اس کو کہا جاتا ہے جب حمزہ ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یعنی حمزہ ساکن ہے نا، اس سے پہلا جو حرف ہوتا ہے اس پر زبر آ جائے۔ یعنی ایک لفظ ہے یہاں پر جو قاری صاحب نے مثال دیا راعینا، یہ راعینا میں یہ جو الف ہے نا، یہ الف سے پہلے یہ جو نون آیا ہے، نون بھی اس لفظ کا ایک حرف ہے۔ تو الف سے پہلے جب جو حرف جس حرف پر زبر آ جائے وہ الف مدہ ہوگا، اور اس الف مدہ کا آواز پورا ہوگا۔ یعنی آپ سمجھ گئے نا کہ جب الف سے پہلے حرف پر جب زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کا آواز پورا پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا یا مدہ کا آواز پورا پڑھا جاتا ہے۔ یا مدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلمے یا لفظ میں یا ساکن سے پہلے جو حرف ہو اس کے نیچے جب زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوگا، اور اس کا آواز بھی پورا ہوگا۔ یعنی کہ میں آپ کو یہ مثال دوں، سبیلی۔ اب یہ سبیلی میں یا جو ہے نا یہ ساکن ہے نا، اور اس سے پہلا جو حرف ہے لام، اس کے نیچے زیر ہے۔ اب یہ یا مدہ ہو گیا، اور یا مدہ کا آواز بھی پورا پڑھا جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ 2 ہو گئے، الف مدہ اور یا مدہ، اس کا آواز پورا پڑھا جاتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اب رہ گیا واو مدہ۔ واو مدہ اس کو کہا جاتا ہے جب واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہا جاتا ہے، اور واو مدہ کا آواز بھی پورا پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ساتھ ایک لفظ ہے تقولو۔ اس لفظ میں 2 جگہ پر واو مدہ ہے، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر۔ واو ساکن سے پہلے جو حرف ہے یہ کاف، اس پر بھی پیش ہے، اور یہاں پر جو واو ساکن سے پہلے لام ہے اس پر بھی پیش ہے۔ یعنی اس 2 جگہ پر واو مدہ ہوتا ہے، اور اس دونوں کا آواز پورا پڑا جاتا ہے۔ اب ہم ان قواعد کی طرف آتے ہیں۔ ہم تجوید میں سب سے پہلے 4 قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اظہار۔ اظہار تب ہوگا جب کسی لفظ میں نون ساکن یا تنوین آ جائے، اس کے بعد جب حروف حلقی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ یعنی یہاں پر آواز کو چھپانا نہیں ہوگا، آواز کو ظاہر کرنا ہوگا، غنہ نہیں کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ میں آپ کو مثال دے دوں اظہار کا۔ ہمارے ساتھ ایک لفظ ہے منحمرن۔ اس منحمرن میں نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اور ہا ان حروف حلقی سے ہے۔ یہ دیکھ لیں حروف حلقی میں
اب یہاں پر آواز ظاہر کرنا ہوتا ہے، یہاں پر آواز چھپانا نہیں ہوتا، یعنی غنہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر۔ منحمرین نون ساکن کے بعد ہا آیا اور ہا حروف حلقی میں سے۔ اب ہمارے ساتھ دوسرا قاعدہ ہے ادغام۔ ادغام یہ ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جو حرف آ جائے وہاں پر ادغام ہوگا۔ حروف یرملون ہمارے ساتھ 6 ہیں جو یہاں پر درج ہیں، یا را میم لام واو نون۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف یرملون میں سے جو حرف آ جائے وہاں پر ادغام ہوگا، اور ادغام کا معنی ہے مدغم کرنا، یعنی آواز چھپانا، غنہ کرنا۔ تو اس کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسا کہ ہے من یقولو۔ اس من یقولو میں نون ساکن کے بعد یا آیا، اب یہاں پر غنہ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ میرا آواز سنیں من یقولو، من یقولو، یہاں پر یہ آواز ناک میں بند ہوتا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد یا آیا، یا حروف یرملون میں سے ہے۔ اب ادغام 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ادغام کے 2 اقسام ہیں، ایک ہے ادغام ناقص اور ایک ہے ادغام تام۔ ادغام ناقص میں آواز آدھی پڑ جائے گی اور تام میں آواز بالکل نون ساکن کا آواز چپ جائے گا، جیسا کہ یہ میں نے آپ کو مثال ادغام ناقص کا دیا، اور یہاں پر بھی ادغام ناقص کا مثال موجود ہے۔ من یقول نون ادغام ناقص 4 حروف پر ہو جائے گا، یا میم واو نون۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون آ جائے تو وہاں پر ادغام ناقص ہوگا، جیسا کہ یہاں پر موجود ہے، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے اور یہاں پر ادغام ناقص ہوتا ہے، آواز آدھی چھپ جاتی ہے، جیسا کہ آپ میرا سنیے من یقول، من یقول۔ اور جب یہ لام اور را جو ہے، یہ لام اور را نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر ادغام تام ہوگا، اور وہاں پر آواز یہ نون ساکن کا بالکل چھپ جائے گا، جیسا کہ یہاں پر موجود ہے اس مثال میں من ربہم، من ربہم۔ یہ نون کا آواز آپ اس ذرا غور کیجئے، من ربہم، من ربہم، یعنی کہ نون کا آواز بالکل حذف ہو گیا۔ اب ہمارے ساتھ تیسرا قاعدہ ہے اقلاب کا۔ اقلاب جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف تہجی کے ان 28 حروف میں سے جب با کا حرف آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس کا مثال دیتا ہوں، یعنی کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں من بعدی، یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا، یہاں پر اقلاب ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی غنہ ہوگا من بعدی۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ پڑھا، یہاں پر ہم نے نون ساکن کا آواز تو حذف کر دیا، لیکن اس کی جگہ پر کوئی میم یا وغیرہ کوئی اور حرف ہم نے نہیں پڑھا، یہاں پر اظہار میں بھی اس طرح کیا، اور یہاں پر ہم نے میم پڑھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ میم کیوں پڑھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اقلاب کا معنی ہے بدلنا، اور یہ نون ساکن جب ہوتا ہے اس کو میم ساکن پر بدل کے یہ میم بعد ہی پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ میم ساکن نون ساکن کی جگہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ 14 قاعدہ ہے اخفا۔ اخفا یہ ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب، حروف یرملون اور حروف حلقی سے علاوہ جو بھی حرف آ جائے وہاں پر اخفا ہوگا، جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کا کہ انفسکم۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آیا، تو فا ان 15 حروف میں سے جو میں نے آپ کو بتا دی، تو یہاں پر اخفا ہوتا ہے، اور اخفا کا معنی ہے چھپانا، یعنی غنہ کرے گا، یہاں پر یہ پڑھا جاتا ہے انفسکم۔ اب ہمارا سبق مکمل ہو گیا، شکریہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی ذو الجلال والاکرام۔